ایک بہت بڑا رئیس تھا، اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ابھی کھانا شروع ہی کرنے والے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ صبح کا بھوکا ہوں، شام ہو گئی ہے، ابھی تک کسی نے مجھے روٹی نہیں دی، بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دینے والا؟ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ دسترخوان کے اوپر جتنے بھی کھانے لگے پڑے ہیں سارے کے سارے اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی، سارا کا سارا دسترخوان اٹھا کر جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا، جس وقت عورت نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی، تڑپنے لگی، رونے لگی۔ رونے والی عورت کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فقیر کو خیرات دینے کے لیے گئی تھی، واپس آئی ہے، روتی کیوں آئی؟ اس عورت نے بتایا کہ صاحب، یہ شخص جو فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا ہے، یہ جو بھکاری بن کر ہمارے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے، چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ یہ بہت بڑا رئیس تھا، امیر تھا، مالدار تھا، وقت کا بادشاہ تھا، اس کے نوکر تھے، ملازم تھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھے تھے جس طرح آج ہم دونوں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، ایسے ہی دسترخوان نعمتوں سے بھرا پڑا تھا جیسا کہ آج ہمارے سامنے بھرا پڑا ہے۔ ہم کھانے ہی والے تھے کہ ایک فقیر نے صدا لگائی، جس طرح آج اس بھکاری نے ہمارے دروازے پر صدا لگائی ہے۔ اس نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو، مجھے دعا کر کے چلا جاؤں گا۔ میرا شوہر دسترخوان سے اٹھا، اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی، اس کو بے عزت کر کے، اسے لو لہان کر دیا، ذلیل کر کے اس کو مار پیٹ کر بھگا دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ میرے شوہر کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور جب کاروبار ٹھپ ہوا مال بھی چلا گیا، پیسہ دھن دولت ختم ہو گئی، پھر ملازم بھی نہ رہے، نوکر بھی نہ رہے۔ جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ ایک فقیر بن گیا، اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آئی، میں آپ کی بیوی بنی۔ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر چیخ پڑا، بیوی کی یہ داستان سن کر تڑپ گیا، رو کر کہنے لگا، اے میری شریک حیات، کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب والی بات نہ سناؤں؟ شریک حیات نے کہا، میرے سرتاج ضرور بتائیں۔ کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ وہ فقیر میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے، اس ظالم نے مجھے ذلیل کر کے، مجھے دھکے دے کر مجھے مارا، پٹائی کی، مجھے لہو لہان کر دیا۔ اے میری شریک حیات، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ بے شک ظالم اور متکبر کو فلاح نہیں دیتا میرا اللہ۔ جو لوگ غریبوں اور ناداروں پر ظلم کرتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ایک دن خود اللہ کی مشیت انہیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ دنیا ان کو ٹھوکریں مارتی ہیں۔ پھر کہنے کا مطلب یہ ہے، صاحب کسی کی مدد کر اس سے پہلے کہ تیری مدد کی جائے، کسی پر رحم کر اس سے پہلے کہ تیرے پر رحم کیا جائے، کسی کو عزت دے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عزتوں سے نوازے۔ آپ کے محلے میں
اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک امیر شخص تھا، اس کے پڑوس میں ایک فقیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن امیر شخص کا بچہ فقیر کے گھر میں آیا، دیکھا کہ فقیر بال بچوں سمیت کھانے میں مصروف ہے۔ امیر شخص کے بیٹے کی، بچے کی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، فقیر کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ اس کی یہ خواہش ہوئی، مگر فقیر نے بچے کی طرف کچھ توجہ بھی نہ کی، اسے اتنا تک بھی نہ کہا کہ بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ بچے کی خواہش تھی کہ میں بھی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھاؤں۔ وہ بچہ روتا ہوا گھر میں آیا، باپ نے پوچھا بچے تجھے کس نے مارا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کسی نے بھی نہیں مارا، وہ جو ہمارے پڑوس میں ایک فقیر نہیں رہتا، میں اس کے گھر میں گیا ہوں، وہ اپنے بال بچوں سمیت کھانے میں مصروف تھا، اس نے مجھے اتنا تک نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی کھانا کھا لے، حالانکہ میری خواہش تھی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتا، اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، مجھے اتنا تک نہیں کہا بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ لہٰذا ہر قسم کا کھانا اس بچے کو دیا گیا۔ امیر شخص کا بچہ تھا، ہر قسم کا کھانا اس امیر شخص کے بیٹے کو دیا گیا، لیکن وہ کہتا تھا میں کھاؤں گا تو وہی کھانا کھاؤں گا جو فقیر کھا رہا تھا۔ امیر شخص مجبور ہو کر فقیر کی چوکھٹ پر آیا، اس غریب فقیر کے پاس آیا، کہا میاں تو کھانا کھا رہا تھا اپنے بچوں سمیت، تو نے میرے بیٹے کو اتنا تک بھی نہیں کہا کہ بچے آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، میرے بچے کی خواہش تھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتا، آخر کون سا کھانا تھا جو تو کھا رہا تھا کہ میرا بیٹا ابھی بھی وہ کھانا مانگ رہا ہے؟ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ غریب فقیر بولا صاحب میں مجبور تھا، اس لیے بچے کو میں نے نہیں کہا کہ بیٹا آ تو بھی کھانا کھا لے، وہ مجبور اس لیے تھا کہ جو کھانا میں کھا رہا تھا وہ مجھ پر تو حلال تھا لیکن تم پر حرام تھا، جو کھانا ہم کھا رہے تھے وہ ہم پر تو حلال تھا لیکن تم لوگوں پر وہ کھانا حرام تھا۔ وجہ پوچھی گئی کیسے؟ تو اس فقیر نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن سے مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ جو شخص 3 دن کا بھوکا ہو وہ چاہے تو حرام کھا سکتا ہے۔ صاحب میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے بچے بھی 3 دن کے بھوکے ہیں، مجھے کہیں سے حرام گوشت ملا، میں گھر لے کے آیا، وہی پکایا، وہی کھا رہا تھا، لہٰذا وہ حرام گوشت تھا، وہ مجھ پر تو حلال تھا کیونکہ میں اور میرے بچے 3 دن کے بھوکے تھے، وہ ہم پر تو حلال تھا لیکن تم لوگوں پر وہ کھانا حرام تھا، اس لیے میں نے آپ کے بچے کو نہیں کہا کہ آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ فقیر روتا بھی رہا اور صاحب کو یہ باتیں سناتا بھی رہا۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر اس شخص کی آنکھیں خون کے آنسو چھم چھم برسنے لگی، وہ صاحب اپنے گھر میں گیا، وہ امیر شخص اپنے گھر میں گیا، اپنے خزانے میں سے آدھا خزانہ اٹھایا، اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا، کہا تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، آج کے بعد تو حرام نہیں کھائے گا۔ کہنے لگا ہائے قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے میاں تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، اس کے بچے اتنے بھوکے تھے کہ وہ حرام کھانے پہ مجبور ہو گیا اور تو اپنے بال بچوں سمیت خوشی کی سانسیں لیتا رہا، قیامت کے دن اگر میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ صاحب حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، جب تک خدا کے بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ
خانہ کعبہ سے بھی باہر نکال دیا اور ساتھ میں کہہ بھی دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کرو پھر میری چوکھٹ پر آنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی قیامت کے دن عمر کو حساب دینا پڑے گا کہ تیری حکمرانی تھی، کتا پیاسا کیوں مرا تھا، تو نے اسے پانی کیوں نہ پلایا۔ صاحب اگر کتا پیاسا مرے اس کا بھی عمر سے حساب لیا جائے گا۔ ہماری گلی میں اگر پڑوسی بھوکا مر جائے تو کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ لہٰذا ہمیں ہر حال میں ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ میاں ہمسایوں کو ستانے والے شخص کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس شخص کی نماز قبول نہ ہو کیا خیال ہے اس کی حج قبول ہوگی، اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ کیا خیال ہے پھر اس کی دعا قبول ہوگی؟ مجھے بتایا جائے جس شخص کی دعا بھی قبول نہ ہو کیا خیال ہے وہ شخص برباد نہ ہو گیا؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے کی، ہمسایوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی، ہمسایوں کے دردوں کو اپنا درد سمجھنے کی، ہمسایوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔